اس کے بعد آپ نے ڈب کا بیڑا رکھ کیا، ٹھیک ہے، اگلوں نے ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ کر لیے اور انہوں نے ڈب باہر لے جانے شروع کر دی۔ وجہ کیا تھی کہ آپ نے 50,000 کی چیز کو 80,000 پہ لے گئے، ٹھیک ہے، میانہ روی سے چلنا تو ہمارا کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب بات یہ ہے جی کہ ابھی موجودہ حالات میں آپ کیا کر رہے ہیں عوام کے لیے؟ وہ عوام جس نے بھی موٹر سائیکل بیچی ہوئی ہے، جس نے بھی گھر بیچے ہیں، میں ایسے لوگوں کو بھی چاہتا ہوں جنہوں نے باہر سے 2-2 کروڑ روپے بھیجا ہے اپنے بھائیوں کو کام کروانے کے لیے، پاکستان میں بزنس کرو، بڑا اچھا بزنس ہے۔ وہ بھائی ایکسپورٹ کے لیے تمہیں کیوں نہیں پتا تھا؟ تمہیں 8-10 سال سے پتا تھا کہ گرین اپلائن وہاں کی قیمت میں 0 پرائز ہے، پاربو پلائن کی اتنی قیمت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر پاربو پلائن کی اتنی قیمت ہوتی تو پاکستان میں اتنا بیوقوف ایکسپورٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو پتا ہے پاربو پلان 1000-2000 میں مل رہا، باہر وہ لاکھ میں بیچے۔ وجہ کیا ہے اس چیز کی؟ نالج تھا، ٹائم پاس کرنا تھا، آپ نے اپنی ویڈیوز کو ہٹ کرنا تھا، آپ نے مارکیٹ شیئر لینا تھا، آپ نے یہ سارا ڈرامہ کیا، مارکیٹ میں ہائٹ بنائی اور چلے گئے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس وقت بھی سمجھایا تھا کہ خدا کے بندوں سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاؤ اور سوچو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ پھنسے ہیں، میں بھی پھنسا ہوں، مجھے بھی پتا تھا، یقین کریں 100% پتا تھا یہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے سب سے پہلے بلو ٹرکوائز لگایا، ٹھیک ہے، سن کو کیا کرتے ہیں پائن ایپل کنور لگایا، ڈلوٹ لگایا اس کے اندر، کیونکہ اس کے اندر بہت ساری موٹیشن تھی، سن چک کنور میں بہت ساری موٹیشن تھی، تو مجھے پتا چل گیا ہونے لگا بیڑا گرک، ٹھیک ہے جی، وہ لگا دیا۔ پھر میں نے ڈب بھی لگا دی، پھر میں نے فانجوا بھی لگایا، اب میں نے گولڈین بھی لگائی، جس کا مجھے مزہ بہت آتا ہے جی کہ میرے 5-6 پیر ہیں، ٹھیک ہے، ان سے میں نے کچھ 60-70 بچہ نکال دیا جی، میں بہت راضی ہوں کے اوپر۔ ہمارے یہاں بزنس کا طریقہ کار کیا بن گیا تھا کہ 10 لاکھ آپ نے پیرز لگائے اور کما رہے ہیں آپ 2,000 روپیہ، ٹھیک ہے۔ بزنس ہوتا ہے کہ آپ 2,000 لگائیں اور 10,000 کمائیں۔ یہ کنسیپٹ لبڑ میں ختم ہو چکا ہے بھائی۔ ابھی بھی آپ کو 1.5 سے 2 سال یہ کچرا ختم کرتے لگ جانا ہے پاکستان سے۔ اب مخصوص بریڈر رہ جائیں گے جن کا نام یوٹیوب پہ بنے گا اور وہی آہستہ آہستہ اس بزنس کو رن کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی شکر ہے خدا کا کہ ان لوگوں نے ایکوا لے ہے جو فلپین کے برابر ہے، کیونکہ ساڑھے چاچا جی تے فلپین والے ہی نا، کیونکہ جو انہوں نے آرڈر کرنا ہے اور جو انہوں نے مال پانی آپ لوگوں کو لگانا، آپ نے وہی انٹروڈکشن کروا کے دے۔ اب بیوقوف کوئی نہیں یہاں پہ، یہ ہم آپ کو کلیئر کٹ بات بتا دوں، ٹھیک ہے۔ نہ کوئی بریڈر بیوقوف رہا، آپ نے عوام کو اتنا شارپ کر دیا ہے، اتنا شارپ کر دیا کہ کوئی بندہ مار نہیں کھاتا۔ وہ اتنے شارپ ہو گئے انہوں نے کام ہی چھوڑ دیا۔ 100 میں سے 100 بندے نے برڈ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کا امپیکٹ اوپر لمیٹیشنوں کو بھی بہت پڑا، ٹھیک ہے جی۔ جب میں کہتا تھا کہ فانجا بھی بک رہا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ جی ہمارے پہ امپیکٹ رہا، ہم پہ ذرا جلدی آ گیا، ان بیچاروں پہ ذرا لیٹ آیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ برڈ کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک ہی گھر نے بیچنے برڈ، کہ ایک ہی ذمہ داری بیچنی نہیں۔ کوانٹٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بھائی، اتنی زیادہ کوانٹٹی بڑھ گئی ہے، لوگ تنگ آ گئے ہیں۔ یہ انہوں نے شوق کو نا پیور 100% بزنس بنا دیا کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں بریڈروں کو پتہ نہیں تھا، جو یہ بڑے بریڈر جو بنے ہیں اس وقت، جن کو بڑے بریڈر بننے کا شوق تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ باہر کیا ریٹ ہے۔ جب یورپ سے برڈ اٹھا کے لائے ہیں اور انہوں نے 70,000 کا ادھر برڈ بیچا ہے کہ یورپین برڈ لائن ہے، اس کا رینج نکولا گرینی سڑک پہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ دکانوں پہ رول رہا ہے۔ کل کے پرسوں میں کسی شاپ پہ گیا، نکولا گرینی کا رنگ برڈ پڑا تھا، آئے میرے شرم میں لینے لگا تھا، پھر میں شرم آ گئی یار، اس کو میں کیا بتاؤں گا۔ تو بات یہ جی کہ ابھی بھی خدا کا نام لو، یہ تم نے جو گند گھولا ہے نا اس کے اندر، البینو ڈسینو کرمینوں کے اندر، یہ بیچارے واقعی غریب لوگ تھے، مارکیٹ ان کی وجہ سے بنی چل رہی تھی، تم نے ان کو بھی کھا لیا۔ اب رہ گا جی ان کا ایکوا، یلو فیس، ڈن فیلو، اور یہ باہر کیا مارکیٹ ہے جی۔ میرا سوال ہی ہے، کیا پاکستان میں سے ہم لوگ جو برڈ بناتے ہیں لاکھ روپے کا کر، باہر جگہ 2 لاکھ کا بیکے گا؟ ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ باہر تم لوگ 70,000 کا، یہ 1 لاکھ کا برڈ لیتے ہو نا، 1 لاکھ روپے کا اگر آپ ایک برڈ خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا 4 لاکھ کا نہیں ہونا۔ اور اللہ کے بندو، اس کو میانہ میں لے آؤ، نیچے گراؤنڈ فلور پہ لے آؤ، ٹھیک ہے۔ ابھی تو 1.5-2 سال کوئی چکر نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی طرف سے کوئی مہربانی ہو جائے، یورپ کے اندر برڈ بکنا آپ کا شروع ہو جائے، آپ کا نام بن جائے اور آپ یہاں سے تھرو چلا، ظاہر اوقات کیا رہے گی 500 روپیہ، وہ یار تو بھائی اللہ، لٹینوں سے بھی نیچے آپ لوگ چلے گئے، اور بجری سے بھی آپ لوگ نیچے چلے گئے۔ لوگ اپنے گھر سے 500 روپے کا اپلائن بیچ رہے ہیں جی، کوئی 20 جوڑے دے رہا ہے، کوئی 10 جوڑے دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے۔
1 سال کے اندر ہی کرمینو پلائن پاربلو پلائن پیل فیلو اٹھ کے یہ آ گیا 20-30 ہزار کے اوپر. اور بھائی 10 جڑے لگاؤ 3-4 بچے ملتے ہیں. لوگوں کو بہت پیسہ لگا اس کے اندر, لوگوں کا انتہا کا پیسہ لگا. اب یہ ہے کہ میرے خیال میں تو اب سارے کیا کر رہے ہیں جو مجھے نظر آیا, جیسے میں نے کیا ہے. میں نے کوئی 1-2 سال پہلے, چلے میری تو پھر بھی تھوڑی بچت ہوگی, میرے پاس اور برڈس کافی تھے, سن کنور تھا. لبڑ آج ہی میرا جو کا توں لگا ہوا مارکیٹ کے اندر. ٹھیک ہے جی, یہ میرا جاوے کا روم ہے جی, اور جاوے کا کہہ رہا ہوں گولڈین کا روم ہے. اس میں نے گولڈین لگائی ہے جس کا مجھے مزہ بہت آ رہا ہے. بیسکلی ہم لوگ شوقین ہیں, ٹھیک ہے, بزنس بھی کرنا چاہ رہے ہیں, پیسہ آپ کو آنا چاہیے. تو ابھی ہماری حالت پتہ ہے کیا ہے, کہاوت بھی کہہ سکتے ہیں. میں بیسکلی شکار بھی کھیلتا ہوں نا, تھوڑا بہت شکاری بھی ہوں. تو میں نے ہماری جو حالت ہے ویسی ہوئی. ایک بندر تھا نا, تو لوگ بندر پکڑنے کے لیے کرتے ہیں, سرائی دار ایک گڑھا بناتے ہیں, اس کے اندر ایک نا اخروٹ نہیں ہوتا, اس کو ڈال دیتے ہیں. بندر آتا ہے, ٹھیک ہے, اخروٹ میں اندر ہاتھ ڈالتا ہے ایسے کر کے, ٹھیک ہے. جس وقت اخروٹ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے وہ اخروٹ نیچے سے پکڑ لیتا ہے. وہ جب اخروٹ پکڑ لیتا ہے اس کو ایسے باہر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اخروٹ کو, تو اس کی مٹھی جو بند ہو جاتی ہے. تو اس کی جب مٹھی بند ہو جائے گی تو اس سرائی میں سے باہر نہیں نکلے گا. اب بندر صاحب سارا دن نہ وہ اخروٹ کو چھوڑتا ہے نہ اس کا ہاتھ باہر نکلتا ہے. یہ ہمارے لب بڑوں کا آپ نے حال کر دیا جناب. ٹھیک ہے جی ڈون صاحب, ٹھیک ہے, آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اس کے اندر ذرا تھوڑا سوچیں یار, کہ یہ جن غریبوں عورتوں نے گھروں میں اپنے زیور بیچے, چیزیں بیچی, ان کا حساب نہ دینا پڑ جائے, لوگوں کی ہائے نہ لگ جائے. ٹھیک ہے نا, تمہارا کام تھا, تو آپ کا کام تھا کہ آپ البینو ڈسینو کرمینو کو ایکسپورٹ کراتے, پر وہ بیچارے کے بس میں نہیں, کتنا ایکسپورٹ کرا سکتا ہے, کہاں کرائے گا. ٹھیک ہے, یورپ میں تو اتنی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی ایگزیکٹ فگریں خدا کا نام لے ہیں فائر سے, جو گنے چکے بریڈر رہ گئے ہیں. کئی تو میری طرح کے بریڈر ہیں جنہوں نے بھائی چلتے ہی رہنا. ٹھیک ہے, کچھ بکے نہ بکے, ہم نے آہستہ سے چلتے ہی رہنا بھائی. لیکن عوام کو دیکھ کے سر بڑی تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں مارکیٹ لوٹنے کے بڑے بڑے آسان طریقے ہیں. ٹھیک ہے جی, نمبر 1 آپ بنا دیں جی, کوئی کسی بھی برڈ کو آپ چلا دیں مارکیٹ میں, شور کر دیں, 10 بریڈر شور کر دیں, اس کی مارکیٹ بنے گی, لوگ خریدیں گے, اور پھر مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی. بھائی مستقل مزاج کیوں نہیں چلتے, کیوں مثالیں دیتے ہو کہ جی موبائل کا دے دیا, موبائل کی قیمت کم ہو گئی. یہ سب بکواس باتیں ہیں. موبائل پہلے 2 روپے کا تھا, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے 200 روپے کا بیچا, تو اس کی قیمت کہاں سے کم ہونی جی. اب جب 2 روپے کا آیا تو تب بھی باہر نہیں جا رہا. آپ کی زیرو ورکنگ ہے, سوائے اپنے پیٹ کے دیکھنے کے علاوہ. آپ نے اپنا پیٹ بھرا, صرف آپ نے عوام کا پیٹ نہیں. اگر آپ نے کوئی 2-4% لوگوں کو لگا کے پیٹ بھر دیا تو اس کا فائدہ زیرو ہے. کائنڈلی اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ یورپ کے اندر مارکیٹ ہے, وہ 5واں پوری دنیا کے اندر 5ویں نمبر پہ ہم لوگ ہیں جس کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے. اس کا 1% لگاؤ تو پوری دنیا میں تو لبڑ لب ہی پھرے گا. آپ کو میرے نزدیک تو اب جتنے بریڈرز ہیں نا, اب تو لوگوں نے کافی نے چھوڑ ہی دیا ہوا ہے لبڑ سا. میری گزارش ہے کہ آپ نا کوانٹٹی کم کریں اپنے لبڑ کی, اور میانا روی سے نا تھوڑے برڈس نا کھارے لگائیں, تاکہ کسی طرح سے ہم لیول نیچے لے کے آئیں. ورنہ آپ کا جتنا ہیوی قسم کا لیول ہے نا, یہ اگر آپ کی یہی روٹین رہی نا بریڈ کرانے کی لبڑ میں اور مال نہ بکنے کی, تو یہ 4 سال تک آپ ہل نہیں سکتے پاکستان میں سے. منیمم 4 سال چاہیے. اب اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آ جائے, سب کے برڈ مر جائیں, تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور آپ لوگوں نے تو پاکس میں بھی نہیں مار کھائی, اتنا برڈ لوگوں کا مرا, پھر اتنی بریڈ آئی. تو بھائی مہربانی کر کے سارے کے سارے بھائی میانا روی سے چلیں. 10-12 بندے ڈب لگا لیں, 10-12 کچھ اور موٹیشن لگا لیں, کچھ سن کو نور لگا لیں, کوئی گرے پیرٹ لگا لیں, کوئی بڑی موٹیشن. یہ البینو ڈسینو کرمینو والا کلائنٹ ختم. البینو ڈسینو کرمینو والا کلائنٹ آپ کے پاکستان میں سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور یہی وہ کلائنٹ تھا جس نے آپ کے آگے سے موٹیشنیں چلے تھیں. آپ نے پرانی موٹیشنیں جو 10 سال پرانی موٹیشنیں تھی وہ پاکستان میں انٹروڈکشن کروائی. آپ آتے نا سیدھے ڈائریکٹ ایکوا کے اوپر, ٹھیک ہے نا, اب آتے نا پاربلو پلائن پیل فیلو کے اوپر. آپ لوگ کیوں نہیں آئے؟ آپ کو پتا تھا کہ اگر عوام یہاں سے شروع ہوئی تو ہم ٹاپر بن جائیں گے. آپ نے خود اپنی عوام کے سر پہ تھوڑے مارے ہیں.
آپ نے زیرو لیول پہ لے آئے اور آپ کی اس وجہ سے پورے پاکستان کی برڈ مارکیٹ تباہ ہو. یہی تھا یار گلا شکوہ، اور کیا کرنا ہے. چیخو پکار کرتے رہے ہیں، سبسکرائبر کم تھے، ٹھیک ہے، آواز نہیں نکلی، کسی کے خلاف بات نہیں کی، دونوں سے ریکویسٹیں کرتے رہے ہیں، تو بھائی کرتے رہیں گے. لہٰذا جی ابھی تو مجھے نیند آئی ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر دفعہ کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھی ویڈیو بنانے کی، لیکن میں بنانے کے باوجود بھی ڈرتا نہیں بناتا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی ڈو وہ 0 پہ کھڑی ہے، فان جاوا اس کی پرائس بالکل 0 پہ آئی ہوئی ہے، باقی پروڈکٹیں ساری 0 پہ آئی ہوئی ہیں. دانا مہنگا ہو گیا، ٹھیک ہے، خالی باجرا اس ٹائم 130 140 روپے چل رہا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے جی. سنا وہ بھی ایکسپورٹ ہو گیا جی ہمارا باجرا. ٹھیک ہے جی. اب کوئی ایسا برڈ نہیں بچا جو چھوٹی موٹیشن میں، جس میں جو لوگ 10 20 30 ہزار میں اپنا گھر چلا کے تو پیسہ کماتے تھے. تو کسی بھائی کے پاس حل ہے تو وہ بتائے، یا یہ برڈ سارا اٹھا کے یورپ میں بھیج دے. ٹھیک ہے جی. ان سے ہم نے 2 لاکھ کا لیا، ہم سے بھائی 2 ہزار کا 3 ہزار کا لے لو. ہماری جان چھوڑو بھائی، یہ برڈ وہاں بھیجو، ہم بڑی موٹیشن میں چلے جاتے ہیں واپس. ٹھیک ہے. مہربانی کر کے آپ نے جو بھی چیز چلانی ہے نا، میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی جو بھی چیز چلانی ہے اس کو لانگ ٹرم میں چلاؤ، اس کو شارٹ ٹرم میں نہ چلاؤ کہ رات کو ریٹ کچھ صبح کچھ. یہ عوام بڑی لالچی ہے. ٹھیک ہے جی. ہماری عوام کہتی ہے جی کہ ہم نے 1 لاکھ خرچہ نا، ہمیں 6 لاکھ کمانا ہے. اس 6 لاکھ کے اندر آپ 25 لاکھ، اب دیکھیں نا یہاں سے لوگ 50 لاکھ 60 70 لاکھ روپے خرچ کے امریکہ جاتے ہیں، اور 70 لاکھ میں پاکستان میں کام نہیں ہوتا. تو مینٹلٹی ہے نا ان کی، انہوں نے ان کے لیے باہر جا کے نا گدوں کی وہ کیا کہتے ہیں پوٹیاں بھی اٹھانا ہی پسند کرتے ہیں. پاکستان میں عزت سے کام نہیں کرنا چاہتے. لیکن یار یہ بہت بڑا والیوم تھا یہاں پہ. تو ڈون صاحب آپ کو تو پتا تھا سارا کچھ، آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ باہر گرین پلان کی کیا پرائز ہے، آپ کو یہ بھی پتا تھا ایکوا کی کیا پرائز ہے، آپ کو یہ بھی پتا تھا ڈن فیلو 40 لاکھ کا باہر نہیں ہے، یہ بھی آپ کو پتا تھا. اس کے باوجود آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرا تو جناب یہ سوال ہے آپ سے. ٹھیک ہے جی. اب عوام رو رہی ہے، چیخیں مار رہی ہے. ٹھیک ہے جی. خاموش ہو جاؤ، آپ کو آپ برڈ نہیں بیچ سکتے، آپ فلاں نہیں کر سکتے. ٹین او بھائی جس کی یہاں مارکیٹ ایک دفعہ بن جائے نا، اس کو سلو نیچے آنا چاہیے. عوام تو ساری چھوڑ گئی برڈ. اب کیا کریں گے آپ؟ کوئی بندہ حل بتائے. آپ نے جاوا چلانا، پوری دنیا میں ایکسپورٹ پھینکو، ڈیٹے چیک کرو یار پوری دنیا میں کہاں پہ کیا کم ہے، وہ چیز پروڈکشن کر لیں. سنچپ کر لو، لٹینو سنچپ کر لو. کچھ تو ایسی چیز چلا لو بھائی کہ یہ بلڈر جو تھوڑے بہت بچ گئے یہ رہ جائیں. لوگوں نا یہ لوگ نا سکون لینے کے لیے آتے تھے. برڈ لگانے والا بندہ نا اپنے کیج روم میں آتا ہے سکون لینا. آج بات ہے اس کو ٹینشن دکھائے، اس کا کیا کریں گے، اس کا ریٹ ہی کچھ نہیں 1000 روپے، اس کو دانا ڈالنے کو دل نہیں کرتا. ہم نے تو آج بھی دل سے لگایا ہوا ہے. میں نے کیا کیا اسی دوران، میں نے ڈو لگائی. ٹھیک ہے. میں نے بلو ٹرکوائز گرین چک اس کے 40-50 پیئر لگائے. ٹھیک ہے. باقی موٹیشنیں میرے پاس لگی تھیں، 2 یہ ایڈیشن ہوگی. ٹھیک ہے. تیسرا میں نے فان جاوا بھی لگایا. ٹھیک ہے. چوتھا میں نے گولڈین لگائی، اس میں بھی کام کر لیا. اب پیچھے پتہ نہیں کون سے برڈ رہ گئے ہیں، وہ بھی 10 20 30 جوڑے لگے. ہم اپنی لائف میں اس میں یہ ہے کہ کبھی کوئی برڈ اوپر کبھی نیچے آ جائے. لیکن یہ جو ٹپیکلی یہ 2 سال ہے نا، 2025 اور 26، جس میں سے میرا ذاتی لگا کم سے کم جو میں جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ نہ بلائے چیز کے اندر، 100 میں سے 100 بندے نے بڑھنا کم کر دیا. ٹھیک ہے نا. وہ انڈیا کی مووی ہے نا، اس نے پوچھا کہ جی ہم نے قرضہ کتنے کا دیا، اس نے جی 35 لاکھ کا. تو اس نے کہا نقصان کتنے کا ہوا تھا، 36 لاکھ کا. انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ کہتے جی جو ریکوری کو ہمارا پیسہ لگا نا وہ ہمارا 36 لاکھ روپے لگا ہے. یعنی 35 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ سے 36 لاکھ روپے نقصان ہوگا ریکوری کا. یہی حوال بیچارے اللہ بڑھ والوں کو ہے کہ جس نے اپر ریٹ ہوا وہ بیچارہ مارا گیا. ٹھیک ہے جی. پیسہ لگایا ہوا ہے. اور یار باہر دیکھیں اگر یورپ میں ہیلپ کر سکتے ہیں کوئی. ٹھیک ہے. نہیں تو عوام کو سچ سچ بتاؤ یار، کیا ہمیں پتہ نہیں تھا گلف میں بکتا ہی نہیں، وہاں روزی کو نہیں بکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کنسائنمنٹ تو جا رہی ہیں. اگر کسی کو زیادہ کوئی ٹیٹا کرے گا تو اس کی کنسائنمنٹ ساری کھول کے دکھا دیں گے جی کہ اتنی کنسائنمنٹ یہاں گئی ہے روزی کو لے کے. لیکن اس میں آپ کا پیٹ نہیں بھر سکتا پاکستانی. آپ مہنگی برڈ بیچنے والی قوم بن گئی ہیں. آپ چاہتے ہیں جی کہ 20 لاکھ کا جوڑا لگائیں. شو مارے جی میں نے 40 لاکھ کا جوڑا لگایا، کوئی کہتا ہے جی میں نے 50 لاکھ کا لگایا. اب سارے سوچ میں بیٹھے ہوئے ایسے ان کی کریے باجرہ ہی پا لیے پھر انہوں نے. ٹھیک ہے.
500 रुपये का बेचे, लोगों ने बेचा यार, मैंने खुद बेचा, 1.5 लाख का पीस लेके, 6 लाख का, 5 लाख का पीस लेके उसको मैंने बेचा कम प्राइस पे। ये नहीं कि दाना नहीं डलता था, दाना डलता था, खौफ आता था, दिल नहीं करता था कि ये क्या कहते हैं न, हाँ क्वालिटी अच्छी हो गई है, अभी भी टाइम है। खुदा के बंदो, जितना जोर पाकिस्तान में लगा रहे हो इससे ज़्यादा जोर बाहर लगाओ, बाहर कस्टमर ढूंढो। गल्फ में तुम्हें कस्टमर नहीं मिलना, यूरोप में लाओ जहाँ की तुम ब्लड लाइन कहते थे, क्लोज रिंग, ब्यूटीफुल कलर्स, ग्रीन अपलाइन और 500 रुपये मार्केट रेट, ठीक है जी। मैं ना वो मैं लाहौर का शर्ट हमने क्लोज कर दिया जी, ठीक है, बता रहा हूँ जी वैसे, ठीक है। वहाँ से बर्ड लाया था, मेरे दिल में आया, मैं कि यार ये इतना बर्ड है, 60-70-80 बर्ड है, इसको ये मैं एक दुकानदार के पास के बीच में एक्वा ही पड़े, ठीक है। मैंने कहा इसका क्या रेट है, मैं कहा इसमें एक्वा, कहता है एक्वा हो मैकवा हो, ठीक है ना, 500 रुपये का लूँगा। मैंने कहा हाथ ना लगाई, हाथ अंदर रख सारा कुछ, ठीक है ना, और तुम्हें जो सन कलर चाहिए, दूसरे बर्ड चाहिए, वो मैं तुम्हें देता हूँ, वो तुम लो। बाद में आकर मैं सोचता रहा कि यार वजह क्या चीज़ की, ये सारा सिनेरियो ढीठ पौने की तो मैंने हद देखी यार, ठीक है, मेहनत करने की हद देखी है, ठीक है। यूट्यूब से कुछ ना कुछ आ रहा है, कोई बचत आ रही है, जो भी सिलसिला चल रहा है, कोई यतीम मस्कीन पल भी रहा है, ठीक है ना, लेकिन रिजल्ट क्या है। यूरोप की मार्केट का आप 1% होगा ना, 8000 बर्ड वहाँ चला गया था, तो 8000 बर्ड जाने के बाद भी हालात की हालत ही है। इस वक्त इससे क्या साबित होता है, अल्लाह के बंदो, यूरोप में ढूंढो, कहीं ढूंढो, बांग्लादेश में ढूंढो, चाइना को फंसा लो, ठीक है, चाइना को फंसाओ, उधर हमारा बर्ड फेंका, दुनिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर चाइना वाला है, सेकंड इंडिया आता है, इंडिया में बर्ड फेंको, कहीं तो ये बर्ड कंज्यूम करो, जिसको आप जलील करा रहे हो दुकानों पे। जाकर देखो टोंटा मार्केट बड़ी पड़ी है, जब जो मार्केट खोल के देखो, वो अब तो जो होती है ना, जो वो हमारी संडे मार्केट जो आती है, को मंडे मार्केट, संडे मार्केट, उससे कम तो हम खुद बेच रहे हैं, उन बेचारों की रोजी भी ख़त्म कर दी। तो कोई लेवल बनाए यार, प्लीज़, आपकी मेहरबानी, आपने इस हमारी जो कश्ती को बाहर निकालना है, हमारे में हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम फुदकी मार के एकदम अप्लाई में से अल्बिनो में ही हम घुसे थे। मैं बड़ा पिटा था यार कि ना लगाओ अल्बिनो मर जाएंगे सारे, ना लगाओ अल्बिनो मर जाएंगे। सारों ने कहा जी कि अल्बिनो वाला पैसा कमा रहा है 10,000 का, साढ़ा अप्लाई नहीं दिखता पाया। तो अब ना गिने चुने ब्रीडर रह जाने हैं, जैसे अच्छे ब्रीडर थे, फैसलाबाद का अच्छा ब्रीडर है, लाहौर के अंदर बड़े अच्छे ब्रीडर, वहाँ 2-4 और रहेंगे, 2-4 एक आधा फैसलाबाद में 2-4 रहेंगे, गुजरावाला में कोई बचता नहीं बचता ये नहीं मुझे पता, सियालकोट में कुछ रह जाएंगे। अलबत्त सबने ऐसे इंटरप्ट कर लिया है बाकी 500 रुपये बेच के ना वो शिट। अब देखिए कैसी यार, वैसे हैरत की बात है, इंतहा होती है कि ढीठ पौने की, सब कुछ पता होने के बावजूद ये गरीब बंदा हमारा बस, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे। अब हमारी लगता है बारी है लड़ने की, क्योंकि अब हालात गंदे और अब लोग फाइटर, हम फाइट करेंगे, ठीक है जी। हौसला भी बढ़ा और हौसला करेंगे सर, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सर, ठीक है ना। अल्लाह हाफ़िज़।